من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غدیر شناسی کے موضوع پہ یہ گفتگو جاری ہے۔ حدیث معروف غدیر جو ہے واقع غدیر قوم ہے، اس میں دو باتیں مہم ہیں۔ پہلی بات سند کی ہے کہ یہ حدیث کی سند درست ہے یا درست نہیں ہے، یعنی علمی طور پر علم رجال کے قوانین کے مطابق حدیث غدیر جو معروف ہے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، فقط یہ حصہ نہیں ہے، ایک مفصل خطبہ ہے، تقریباً 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے کی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریر ہے۔ وہاں پہ خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، نماز ظہر کے بعد خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، نماز عصر سے پہلے۔ پہلے یہ بات ہے کہ اس خطبے کی حقیقت کیا ہے، اس حدیث کی حقیقت کیا ہے، علمی طور پہ یہ قابل اعتماد ہے نہیں ہے، اس کی سند درست ہے، سند صحیح نہیں ہے، اگر سند ہے متواتر ہے خبر واحد ہے، اس کی کیا حقیقت ہے۔ یا بعض لوگوں نے اصلا پہلے سرے سے اس واقعے کا انکار کر لیا، ان کا نہیں ایسی کوئی ایسا واقعہ ہوا ہی نہیں ہے۔ تو ہمارے علماء نے اس موضوع پہ کام کیا، انہوں نے سب سے پہلے اس واقعے کو ثابت کرنے کی کوشش کی اپنے برادران اہل سنت کی کتابوں سے۔ مرحوم علامہ میر حامد حسین موسوی لکھنوی جو ہے، انہوں نے 5 جلدیں اس موضوع پہ لکھی ابقات الانوار میں، فقط یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اس کی سند کیسی ہے۔ پھر برادران اہل سنت کی کتابوں سے حوالے دے کے ثابت کیا کہ اس کی سند معتبر ہے اور متواتر ہے۔ پہلا مرحلہ سند کا تھا، وہ سند ثابت ہو گئی۔ اب دوسرا مرحلہ یہ تھا کہ آیا اس حدیث غدیر سے مولا علی ابن ابی طالب کی ولایت اور امامت اور خلافت اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیع ہونا اور امت مسلمہ کا رہبر و لیڈر و رہنما ہونا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہادی امت ہونا، یہ بھی ثابت ہوتا یہ نہیں ثابت ہوتا، یہ فقط گفتگو کوئی اور زاویہ سے ہے۔ اس گفتگو کیا بولتے ہیں؟ دلالہ، یعنی حدیث غدیر کی دلالت جو ہے، آپ کو جو مدعا ہے، وہ ہمارا مدعا کیا ہے؟ مدعا یہ ہے کہ حدیث غدیر کا محتوا اور مضمون یہ بتلاتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بعد رہبری، امامت، خلافت، اس کا سلسلہ جو ہے بتائے جا رہے ہیں کہ میرے بعد جو ہے میرا جانشین کون ہوگا، میرے بعد امت مسلمہ کا لیڈر رہنما کون ہوگا، امت کی باغ دوڑ کس میں ہاتھ میں ہوگی، یہ سلسلہ بتانے کے لیے حدیث غدیر کی گفتگو شروع ہوتی ہے۔ جب یہ مرحلہ شروع ہوا، بعد نے کہا ٹھیک ہے ہم سند قبول کرتے ہیں۔ دوسرا مرحلہ آتا ہے دلالت، وہ کہتے ہیں اس حدیث غدیر کی جو دلالت آپ کہہ رہے ہیں وہ ثابت نہیں ہوتی ہے۔ ہمارا مدعا کیا ہے؟ ہمارا مدعا یہ ہے کہ یہ حدیث غدیر یہ بتاتے ہیں کہ ولایت سے مراد کیا ہے، یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت علی ابن ابی طالب جانشین برحق ہیں، خلافت خلیفہ بلا فاصل ہیں، امت کے امام اور رہنما ہیں اور لیڈر ہیں، یہ ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہاں پہ جب یہ گفتگو شروع ہوئی تو بعض برادران کی کتابوں میں ایک شبہ اور اس سوال کے طور پہ پیش کیا گیا کہ حدیث غدیر کسی اور موضوع کی جانب اشارہ کر رہی ہے۔ وہ یہ ہے، یہ جو واقعہ تقریباً 5ویں صدی سے ہمارے برادران کتابوں میں ملتی ہے، بہقی نے گفتگو کی ہے، ابن کثیر دمشقی جو ہے البدایہ والنہایہ میں اس کی گفتگو ہے، اسی طرح الصواعق المحرقہ میں یہ گفتگو ملتی ہے، اسی طریقے سے المراجعات، یہ جو مرحوم علامہ شرف الدین عاملی جو ہیں ان کی گفتگو جاری رہی ہے شیخ سلیم سے، جو مصر کے جامعۃ الازہر کے پرنسپل تھے، تو ان سے گفتگو رہی ہے۔ جامعۃ الازہر کے بہت عظیم شخصیت تھی شیخ سلیم جو البشری جو ہیں، اس نے بھی یہی سوال اٹھایا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں کہ حدیث غدیر جو ہے معتبر ہے، لیکن یہ گفتگو جو حدیث غدیر کی ہے وہ کسی اور زاویے سے ہے۔ اس کو انہوں نے چھیڑا
پھر مرحوم علامہ شرفالدین نے وہاں پہ مفصل گفتگو فرمائی، جواب دیے۔ اسی طریقے سے اصول مذہب اشیعہ ڈاکٹر ناصر کفاری نے اس کو چھیڑا کہ حدیث غدیر کا شان نزول کچھ اور واقعہ جو شیعہ بیان کرتے ہیں وہ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں پاک و ہند میں چلے جائیں، تحفہ اثنا عشری، اس نے اسی گفتگو کو چھیڑا۔ آج بھی مختلف جناب فور میں یہ گفتگو کرتے ہیں کہ حدیث غدیر کا جو شان نزول ہے جو شیعہ بیان کرتے ہیں وہ نہیں ہے۔ ہم مانتے ہیں حدیث غدیر، ہم مانتے ہیں من کنت مولا و فاض علی مولا، لیکن یہ کس وقت کی بات ہے، یہ کس زمانے میں ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ انہوں نے کیا بیک گراؤنڈ یہ تھا، دیکھیں بعد یہ شبہ مطرح کیا حدیث غدیر کی دلالت پہ۔ انہوں نے کہا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہے حضرت علی ابن ابی طالب سے نالاں تھے، ناراض تھے، تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی اس ناراضگی کو، قدورت کو ختم کرنے کے لیے یہ فرمایا کہ علی ابن ابی طالب کے یہاں تمہارے ولی ہیں، تمہارے دوست ہیں، تمہارے محب ہیں، اس سے آپ کو محبت کرنی چاہیے، اس سے آپ کو کینہ بغض نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ جب حضرت علی ابن ابی طالب سلام اللہ علیہ جب یمن جاتے ہیں، وہاں سے جب واپس آ رہے تھے تو یمن کے واپسی پہ کچھ لوگوں کو حضرت علی علیہ السلام سے شکایات تھیں، تو شکایات کو زاویے میں دیکھیں، ایک عبارت میں پڑھ لوں۔ اب یہاں پہ چونکہ ابن کثیر دمشقی کی عبارت ہے، دیکھیں ابن کثیر دمشقی جو ہے برادران اہل سنت کے ماشاءاللہ جو ہے نا عظیم شخصیت ہیں، اور یہ شاگرد بنتے ہیں ابن تیمیہ کے، صحیح ہے۔ یہاں پہ یہ فرماتے ہیں، دیکھیں السیرۃ النبویہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 206، یہ عبارت لکھتے ہیں، کہتے ہیں اس سے مقصود کہ حدیث غدیر کب نازل ہوئی ہے، اس کا شان نزول کیا ہے۔ فرماتے ہیں مقصود یہ ہے کہ لما کثر فیہ القیل والقال من ذلک الجیب بسبب منعہ ایہم استعمال ابل الصدقہ واسترجاعہ منہم الحلل التي اطلق لهم نائبہ، دیکھیں اطلقہ لهم نائبہ وعلی معذور فیما فعل، دیکھیں گفتگو کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ علی ابن ابی طالب سلام اللہ علیہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ آئیے کہ ہم حج پہ جا رہے ہیں، تو حضرت علی علیہ السلام وہاں سے آ رہے تھے، تو انہوں نے کہا چونکہ لشکر تو بڑا آرام سے آ رہا ہے، میں جلدی جلدی مکے پہنچ جاتا ہوں۔ جب مکے پہنچتے ہیں، ہم جانے لگتے ہیں، ایک شخص کو اپنے بعد جو ہے ایک جانشین مقرر کرتے ہیں کہ آپ نے اس جو کاروان کی، اس لشکر کی آپ نے قیادت اور رہنمائی کرنی ہے، آپ لیڈر ہوں گے۔ تو وہ چلے گئے حضرت، تو بعد میں کیا ہوا، وہاں پہ جو لیڈر تھا تو اس جو بیت المال لے کے آ رہے تھے، جو مختلف قسم کے اموال لے کے آ رہے تھے یمن سے، خزانے جو لے کے آ رہے تھے، تو وہ بیت المال کا حصہ تھا، تو حضرت وہاں پہ کہہ کے گئے تھے کہ اس مال کو آپ نے تقسیم نہیں کرنا بھی، جب ہم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچیں گے تو جیسے وہ فرمائیں گے تو اس کے بعد ہوگا۔ اب یہاں پہ کیا ہوا، حضرت وہاں سے چلتے ہیں، بعد میں جو رہنما لیڈر جس کو بنا کے جاتے ہیں، لوگ اس کے پاس جاتے ہیں، ابھی دیکھو آپ دیں، آپ کے پاس ماشاءاللہ اتنا خزانہ ہے اور اچھے اچھے کپڑے لے کے آئے ہیں اس میں، تو حضرت تو چلے گئے، تو بعد میں ان کو جو نائب نے کیا کیا، سب کو جناب جتنے کپڑے تھے وہ جو لے کے آئے تھے سب میں تقسیم کر دیے۔ اب تقسیم کر کے بعد جب حضرت علی علیہ السلام واپس آتے ہیں، پیغمبر کی خدمت سے جب واپس آتے ہیں، دیکھتے ہیں ان لوگوں نے تو ماشاءاللہ بڑے اچھے قسم کے لباس پہن رہ گئے ہیں، تو حضرت نے کہا یہ کیا کیا آپ لوگوں نے، میں منع جو کر کے گیا تھا، تو حضرت نے کہا کہ سب سے کہا یہ جو لباس پہنے اس کو اتارو، یہ آپ نے کیا غلط کام کیا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت بغیر آپ نے یہ کہا، میں نے کہا بھی تھا کہ ایسے استعمال نہیں کرنا۔ اب جناب علی جب لباس تروائے گئے، ساختہ اتنے بہترین لباس انہوں نے پہنے ہوئے تھے، بیچاروں نے سب کو جناب علی اتار دیا، حتیٰ کہ وہ جو جانور بھی تھے مخصوص تھے جناب علی جو لے کے آ رہے تھے، اس میں بھی حضرت نے فرمایا اس کے اوپر کوئی آدمی نہ بیٹھے جو مخصوص بیت المال کے ہیں۔ اب یہ گفتگو ہوئی تو لوگ ناراض، حضرت علی علیہ السلام سے ناراض، جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو انہوں نے کہا بھی علی ابن ابی طالب ہمارے ساتھ ایسے کیا، یہ کیا،
اب اس تناظر میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں، آپ علی سے جناب علی نفرت نہ کریں، ان سے کینہ نہ رکھیں، علی تو تمہارا کیا ولی ہے، تمہارا دوست ہے۔ تو اگر یہ تناظر ہوگا تو پھر وہ جو آپ کا مدعا ہے کہ جس سے آپ کہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مولا علی کو جانشین بنایا جا رہا تھا، یہ گفتگو سرے سے ختم ہو جائے گی۔ دوست ہے، یہ انداز ہے گفتگو کا ہمارے برادران اہل سنت کی بعض کتابوں میں۔ انہوں نے کہا دیکھو یہ وجہ تھی، جب یہ وجہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا، نتیجہ کیا نکلا، وہ حدیث غدیر اگرچہ سند کے لحاظ سے معتبر ہی صحیح، لیکن دلالت کے لحاظ سے جس چیز کی آپ تلاش میں وہ ثابت ہو نہیں ہو سکتا۔ اب یہ جناب علی برادران اہل سنت جو ہے نا، ان کی بعض کتابوں متاسفان اس قسم کی گفتگو پائی جاتی ہے۔ دیکھیں اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، غور کیجیے گا، دیکھیں اس کی حقیقت کیا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ حضرت علی علیہ السلام کے یمن میں کتنے سفر ہیں۔ ہے کہ حضرت علی ایک ہی دفعہ یمن گئے تھے، یہ چند مرتبہ گئے تھے؟ تاریخ میں ملتا ہے کہ مولا علی ابن ابی طالب سلام اللہ علیہ 3 مرتبہ یمن جاتے ہیں۔ پہلی مرتبہ اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے، وہاں پہ جناب علی جو قبیلہ ہمدان ہے بغیر جنگ کے وہ مسلمان ہو جاتے ہیں، یہ پہلا مرحلہ تھا۔ دوسرا مرحلہ کون سا ہے؟ یہ فتح مکہ کے بعد کی بات ہے، یعنی 8 ہجری کے بعد۔ دوسری دفعہ یمن میں بے عنوان قاضی اور حاکم شہر کے طور پر، کہ وہاں پہ جو ہے آج کی اصطلاح میں کہیں کہ اس کو بے عنوان جو ہے نا چیف جسٹس کے طور پر وہاں پہ حضرت علی علیہ السلام کو بھیجا۔ تیسرا مرحلہ کہاں پہ تھا؟ جب اموال لینے وہاں سے گئے، وہاں سے صدقات، خیرات اور زکوٰۃ لینے گئے تھے۔ خراج کی اصطلاح ہوتی ہے یعنی وہ زمینیں جو کفار کے ہاتھوں میں ہوتی ہیں، بھی ٹھیک ہے آپ اپنے پاس رکھیں، زمین استفادہ کریں، لیکن آپ کو سالانہ ماہانہ اس کا ٹیکس دینا پڑے گا، مالیات ٹیکس دینا پڑے گا۔ تو وہ حضرت لے کے آ رہے تھے، یعنی غنائم تھے، اس میں وہ یہ سارا مال تھا، بیت المال کا تھا۔ خوب 3 سفر ہیں حضرت کے، درست ہے۔ جب 3 سفر ہیں تو ان کو آپس میں آپ نے کیوں مکس کر دیا؟ قضیہ حمدان کا مطلب یعنی قبیلہ حمدان کو کب کب حضرت علی ان کے پاس گئے؟ 8 ہجری کے بعد، اس وقت حضرت جاتے ہیں۔ اور اس وقت جو شکایت کی ہے، اس شکایت کہاں پہ کی گئی ہے؟ شکایت یہ مدینے میں کی گئی ہے، اور ہماری گفتگو غدیر کا موضوع کہاں پر؟ مکے میں ہے، درست ہے۔ بس پہلے واقعے میں یہ شکایت کیسے ہوئی ہے؟ دیکھیں اس شکایت کی بھی ایک شان نزول ہے۔ اس میں یہ ملتا ہے کہ حضرت جب لے کے آ رہے تھے جناب علی، چونکہ پہلے خالد بن ولید کو بھیجا یمن، ان سے فتح ہی نہیں ہوا، لڑتے رہے، کوئی نتیجہ ہی نہیں مل رہا، تو حضرت نے بعد میں علی علیہ السلام کو بھیجا۔ تو حضرت علی ابن ابی طالب جب وہاں پہ پہنچتے ہیں، یہ حتیٰ کہ قبیلہ حمدان جو یمنی الاصل ہے، تو یہ جناب بغیر جناب علی لڑائی کے، بغیر خون ریزی کے، بغیر قتال کے یہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اب سب لوگ واپس آ رہے ہیں، ماشاء اللہ علی علیہ السلام کو فتح نصیب ہوئی، آ رہے ہیں راستے میں، تو اس میں کچھ کنیزیں بھی تھیں۔ اس سے ملتا ہے کہ ایک نہایت ہی خوبصورت قسم کی کنیز تھی، تو وہ حضرت علی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اپنے حصے میں لے لی، صحیح ہے۔ جب یہ کنیز لے لی ہے تو یہ خالد بن ولید اور ان لوگوں کو بڑا عجیب سا لگا، یہ کیا مطلب، اتنی اچھی تھی کنیز انہوں نے حضرت علی علیہ السلام نے لے لی ہے۔ اس کنیز لینے کے مسئلے میں انہوں نے خالد بن ولید نے برید صحابی کو بھیجا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس شکایت کرنے بھی، یہ علی نے کیا کیا، ایک بہترین کنیز تھی اور انہوں نے اپنے قبضے میں لے لی ہے۔ یہ موضوع تھا پہلا۔ دیکھیں یہاں پہ المعجم الاوسط کی تعبیر بھی ہے، تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا ہے کہ فاخبر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ بما صنع فقدمت المدینہ ودخلت المسجد، یہ برید کہتا ہے۔ خالد بن ولید نے اس کو بھیجا کہاں پر؟ کیا جائیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہو اور یہ شکایت کریں۔ بھی موضوع شکایت کیا ہے؟ موضوع شکایت کنیز کا مسئلہ ہے۔
تو بریدہ کہتے ہیں جب میں وہاں پہ گیا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، حضرت گھر میں تھے اور کچھ لوگ جو ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب پیغمبر کے دروازے پہ ابھی کھڑے تھے۔ تو اب یہ میں پوری عبارت پڑھوں گا، بس یہ نتیجہ کہ اب عبارت آگے پڑھتا ہوں۔ اس سے کیا مطلب پتہ چلتا ہے کہ اس کا کوئی ارتباط نہیں ہے عید غدیر سے۔ من کن تو مولا فاد علی، یہ کب کی بات ہے؟ 8 ہجری کی بات کی بات ہے، فتح مکہ کے بعد کی بات ہے۔ اب یہ خود ایک سوال ہوتا ہے، یہ خالد بن ولید کو سیف الاسلام مانتے ہیں، بھی اس کی کہاں کون سی خدمات ہیں؟ یمن میں تو اس سے کچھ بھی نہیں ہو سکا، اور یہ جو متاسفانہ مشہور کر دیتے ہیں، بعض چیزیں مشہور ہو جاتی ہیں اور ہم لوگ جو ہے نا اس پہ دقت ہی نہیں کرتے ہیں۔ دیکھیں اب یہاں پہ دیکھیں عبارت اسی سے میں پڑھتا ہوں۔ تو کہتے ہیں یہ برید کہتا ہے کہ میں جناب جب مدینہ، اب یہ موضوع واضح ہو گیا، حضرت جناب علی وہاں سے فتح اور کامیابی کے ساتھ واپس آ رہے ہیں، کنیزیں ہیں، ایک کنیز جو ہے ان کے بقول فرض کرتے ہیں ان کتابوں کے مطابق حضرت علی علیہ السلام نے لے لی تھی، اور خالد بن ولید کو یہ اچھا نہیں لگا اور انہوں نے کہا برید کو فوراً بھیجا، ابھی پہنچو جناب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خود تعجب ہوتا ہے بھی اگر ایسا ہو بھی گیا تو آپ تو جا رہے تھے نا مدینے، کسی اور شہر تو نہیں جا رہے تھے نا، بے حضرت علی رضا پورا کاروان کوئی شام تو نہیں لے کے جا رہے تھے نا، مکے بھی نہیں لے کے جا رہے تھے، کہاں واپس آ رہے ہیں؟ مدینے میں۔ کیوں اتنی جلدی کی ہے آپ نے؟ بھئی پہنچ جاتے مدینے میں تو حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شکایت کرتے کہ یا رسول اللہ، یہ علی ابن ابی طالب نے کیا کیا، ایک کنیز کو اپنے قبضے میں لے لیا، یہ صحیح نہیں کیا۔ اب یہ دیکھیں اتنی جلدی تھی کہ اس نے برید کو بھیجا راستے میں، اس نے کہا آپ جلدی پہنچو، وہ کہاں پہ؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں۔ اب یہ مجھے یہ بتاؤ، یہ جو آیا جو شکایت کرنے کے لیے آیا ہے، اب یہاں پہ دیکھیں فقالو، تو جب یہ پہنچتا ہے وہاں پہ مدینے میں برید، فقالو مل خبر یا بریدہ، ان کا کیا ہوا بھائی بریدہ کوئی خیر تو ہے، آپ تو یمن گئے ہوئے تھے آپ لوگوں کو۔ تو اس نے کیا فقلت خیر، اچھی خبر ہے، فتح اللہ علی المسلمین، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب کی، یمن جو ہے فتح ہو گیا، وہ سب مسلمان۔ فقالوا ما اقدمک، پھر آپ کا آنا کیسے ہوا؟ بھی ہو گئی فتح، ٹھیک ہے۔ کہتے قال جاریہ اخذها علی من الخمس، وہ جو خمس کا مال تھا، خمس میں سے علی ابن ابی طالب نے ایک کنیز کو لے لیا، فجئت لاخبر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ، میں اس لیے کہ پیغمبر کو بتاؤں کہ علی نے یہ کیا کر دیا۔ بھئی یہ خمس کا مال تھا، خمس کا مال جناب علی اس کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ان کو لے کے آنا چاہیے تھا، حضرت خود ان کو دیتے، انہوں نے پہلے لے لیا خمس سے۔ اب موضوع کریں، موضوع گفتگو کا انہیں خمس لیا، مجھے پتا خمس کے مستحق کون ہوتے ہیں؟ اچھا خود سوچیں بھی خمس ہوتا کن کا ہے؟ بریدہ کو تو نہیں ہوگا نا، نہ خالد بن ولید کو ہوگا، خمس ہوتا کن کا ہے؟ اس کے گفتگو اخذ علی من الخمس، خمس سے حضرت علی علیہ السلام نے لے لیا، فجئت لاخبر النبی، میں اس لیے آیا ہوں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ کروں بھی ایسا بہت بڑا واقعہ ہوگا، بہت بڑا ایک جناب علی جو ہے نا حادثہ ہو گیا، اور بہت بڑی جناب علی نے بہت بڑی غلطی کر دی۔ یہ کیا کر دیا؟ ایک کنیز لیے، کس لیے؟ خمس کے مال سے۔ اب یہ دیکھیں تو اصحاب نے کیا کہا اس سے؟ اصحاب نے پوچھا تھا نا بھی کیسے آنا ہوا، اخبار، اصحاب نے کیا فاخبرہو، ہاں ضرور بتائیے پیغمبر کو۔ کسی صحابی نے کہا یہ برید یہ کیا کر رہے ہو؟ تو خمس انہی کو ہوتا ہے، سادات کو ہوتا ہے نا بھائی، علی ابن ابی طالب بھی تو سید ہیں، تو آپ کم از کم انتظار کرتے سب آ جاؤ مدینے میں، تب یہ خبر کہا فاخبرہو، بتاؤ پیغمبر کو بتانا ہے، کیوں؟ فإنه يسقطه من عین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تاکہ پیغمبر کی نگاہ میں علی کا جو ہے نا مقام گر جائے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں بھی؟ یہ اصحاب کی بات ہو رہی ہے نا، اصحاب نبوی کی بات ہو رہی ہے۔ اب انہوں نے کیا فإنه يسقطه من عین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ المعجم اوسط جو ہے طبرانی کے جلد نمبر 6 صفحہ 112۔ اب یہاں پہ دیکھیں موضوع کیا ہے، اب یہاں پہ دوسری تعبیر ہے فَأَصَابَ جَارِيَةً فَأَنْكَرُوا عَلَيْهِ، کنیز حضرت نے لے لی تھی تو لوگوں کو ناگوار گزرا گئی۔ یہ
پھر فتعاقد اربعۃ من اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر 4 اصحاب نے آپس میں وہ کیا، میٹنگ کی ہے کہ جاتے ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم جناب خبر دیں گے. یہ انہوں نے کیا کہا دیا، 4 صحابی کی بات ہے، پورے لشکر کی نہیں ہے. کہ فتعاقد اربعۃ من اصحاب رسول اللہ اذا لقینا النبی اخبرناہ بما صنع علی، جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملیں گے تو یہ خبر دیں گے. موضوع کیا ہے؟ ایک کنیز کا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں، اب یہ کون ہے ابھی 4 صحابی؟ یہ بھی تو تاریخ کو لکھنا چاہیے تھا نا، کم از کم ہر چیز تو لکھ دیتے ہیں. یہ 4 اصحاب کی بات ہو رہی ہے. اب جناب یہ پہنچتے ہیں وہاں پہ، مدینے پہنچ گئے. اب مجھے بتاؤ، مدینے پہنچ گئے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ موضوع، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تھے تو یہ باہر دروازے پہ تھے، اصحاب بھی ادھر تھے، تو یہ بات مکالمات ہو رہے ہیں. تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلاخر سنتے ہیں، ابھی اندر ہی تو تھے. یہاں پہ یہ فرماتے ہیں، یہاں پہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا ما تريدون من علی، آپ کو علی سے کیا لگا پڑا ہے؟ کیا علی سے مشکل ہے آپ کی؟ کیا پرابلم ہے علی سے؟ علی منی وانا منہ وہو ولی کل مؤمن بعدی، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، اور علی جو ہے میرے بعد ہر مومن کا ولی ہے. اب یہاں پہ دیکھیں، خود یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مولا علی ابن ابی طالب سلام اللہ علیہ کا یہ عمل جو ہے پیغمبر نے اس کی تائید کر دی. علی ابن ابی طالب لے سکتے ہیں ابھی کنیز، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کنیز کا لینا، وہ بھی خمس کا مال تھا بھی. تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دیکھیں، علی منی وانا منہ وہو ولی کل مؤمن بعدی. اب ہر میرے بعد ہر مومن کے ولی ہیں یہ علی، میرے بعد کی بات ہو رہی ہے. اب یہاں پہ دیکھیں، غور کیجئے گا، یہ حدیث کیا سند معتبر ہے ان کے مطابق، حدیث حسن ہے ان کی جو تعبیر ہے. اب یہاں پہ غور کریں، حتیٰ کہ بریدہ کہتا ہے جب یہ خبر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہم پہنچانے لگے تو میں نے کیا دیکھا؟ وَالْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ، تو میں نے دیکھا پیغمبر کے چہرے پہ نہایت ہی غضب کے آثار نمودار تھے، ناراضگی کے آثار نمودار تھے. یہ کیا ہوا؟ فَخَرَجَ مُغْضِبًا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے نکلے دار حالانکہ غضب کی حالت میں تھے، ناراض تھے. کس موضوع پہ بھی؟ یہ جو آپ شکایت کرنے گئے تھے مولا علی علیہ السلام کے بارے میں، جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا ہے کہ ایسے لوگ اس وقت موجود ہیں جو علی ابن ابی طالب سے شکایت کرنا چاہتے ہیں، تو پیغمبر کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں، اب دیکھیں، فخرج مغضبا قال ما بال اقوام ينتقصون عليا من ينتقص عليا تنقصني من فارق عليا فقد فارقني. یہ المعجم الاوسط جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 162 میں. دیکھیں، اس نے کہا ہم شکایت کرنے گئے تھے علی ابن ابی طالب کے بارے میں، تو پیغمبر کہتے ہیں فخرج مغضبان، اس حالت میں پیغمبر نکلے گھر سے، جو یہ دروازے پہ کھڑے تھے نا، اصحاب کا مجمع بھی پہنچا ہوا تھا. اصحاب نے پوچھا بریدہ کیسے آنا ہوا؟ کب آئے؟ خود میں رات کو پہنچوں. کیسے آنا ہوا؟ فتح ہو گئی. پھر جلدی کیوں آ گئے؟ بھئی وہ علی نے ایک کام کر دیا، بہت بڑی غلطی ہو گئی. ایک جناب خمس کے مال سے ایک کنیز انہوں نے لے لی، اس کی شکایت کرنے آئے ہیں. ماشاءاللہ بڑے آپ کو جو ہے اسلام کے ٹھیکیدار ہیں، کم کم رک جاتے بھی، آ جاتے صاحب مدینے میں. تو اصحاب نے کیا کہا؟ اب یہ دیکھو، آنے والا شخص کو اصحاب اس سے کیا کہتے؟ بریدہ یہ کیا کر رہے ہو؟ اگر اس نے لے بھی لیا ہے تو ٹھیک، آنے دو مدینے میں، کیا جلدی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی کی خبر کے ساتھ یہ والی خبر دینے چاہتے ہو؟ اصحاب نے کیا؟ نہیں بتانا بھائی، فَأَخْبِرْهُ فَإِنَّهُ يُسْقِطُهُ مِنْ عَيْنِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا کر کے کیا ہو ثابت ہوگا
کہ علی ابن ابی طالب کا مقام پیغمبر کی نگاہ میں گر جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ علی ابن ابی طالب کا مقام پیغمبر کی نگاہ اتنا بلند و بالا تھا کہ لوگوں کو یہ فکر رہتی تھی کہ کوئی ایسا کام تو کیا جائے تاکہ نبی کی نگاہ میں علی کا مقام کم ہو جائے۔ یہ اس سے ثابت ہوتا ہے نا بھئی یسقطہ من عین رسول اللہ، اس کا مطلب ہے مقام کوئی تو تھا۔ اگر سرے سے ایک آدمی کا مقام ہی نہ ہو تو اس کو کسی کی آنکھوں سے کہتے ہیں اس کو گھٹیا کرنا، اس کو گرا دینا۔ آپ کہتے ہیں کہ اس کو ہم اس کی ایک عزت والے شخص کے بارے میں جملہ کہا جاتا ہے کہ ہم اس کی عزت کو خراب کرنے دیں، جس کی عزت ہی نہیں معاشرے میں، اس میں تو یہ جملہ ہی لاگو ہوتا ہے۔ اب جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا کہ میرے اصحاب بھی بریدہ کی تائید میں میرے بھائی علی کے خلاف کچھ سوچ رہے ہیں، علی کے خلاف بول رہے ہیں، تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غصے کی حالت میں، غضبناک حالت میں آتے ہیں۔ ما بال اقوام، کیا ہوا پڑا لوگوں کو، ینتقصون علیان، علی کے بارے میں جو ہے نا عیب جوئی کر رہے ہیں۔ ان کو کیا ہوا پڑا ہے، کیوں علی کے خلاف اس قسم کی جناب علی بدتمیزی کی زبان استعمال کر رہے ہیں، کیوں علی کے بارے میں بدگوئی کر رہے ہیں، کیوں علی ابن ابی طالب کو برا بلا کہہ رہے ہیں۔ اب پیغمبر نے کیا فرمایا، من ینتقص علیان تنقصنی، جس نے بھی علی ابن ابی طالب کی بدگوئی کی، علی ابن ابی طالب کو برا کہا، گویا کہ میں رسول کو اس نے برا بلا کہا۔ من فارق علی جان، اور جو شخص علی ابن ابی طالب سے جدا ہو گیا، فقد فارقنی، گویا کہ میں رسول سے وہ جدا ہو گیا۔ اب یہاں پہ دیکھیں، یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے تو تائید کر دی کہ علی کا عمل کوئی غلط عمل نہیں ہے، ایک۔ دوسرا، علی ابن ابی طالب کی عیب جوئی کرنا گویا کہ میں پیغمبر کی عیب جوئی کرنا ہے۔ تیسرا، جو علی ابن ابی طالب سے جدا ہو گیا گویا کہ میں پیغمبر سے جدا ہو گیا۔ پر اس کا مطلب ہے دو ہی راستے ہیں، جہاں پیغمبر کا راستہ وہ علی ابن ابی طالب کو جو راستہ ہے، تعبیر دیکھے غور کرنا، من فارق علی جان، جو علی سے جدا ہو گیا۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت المناک کے بعد علی کا راستہ اور اصحاب کا راستہ اگر ایک ہے تو سمجھو کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائی نہیں ہوئی ہے۔ لیکن اگر دیکھتے ہیں علی کا راستہ اور ہے اور اصحاب کا اور راستہ ہے، 25 سال تک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پہ عمل کیا مسلمانوں نے۔ جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان میں ہزاروں کی تعداد میں مارے گئے لوگ، تو یہ تو پیغمبر فرماتے ہیں جو علی ابن ابی طالب سے جدا ہو گیا، تو کس سے جدا ہو گیا؟ میں رسول سے جدا ہو گیا۔ اب یہاں پہ دیکھیں، علی ابن ابی طالب کے بارے میں بدگوئی کرنا ایسی ہے جیسے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بدگوئی کرنا۔ دیکھیں اسی طرح دوسری طرف یہ المعجم الاوسط سے ہم نے پڑھا، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 162۔ اب آگے آ جائیں المصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 504، دیکھیں فاقبل الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یعرف الغضب فی وجہہ، برائدہ کہتا ہے اس حالت میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ راوی کہتا ہے کہ حضرت اس حالت میں برائدہ کے پاس آئے جہاں تک کہ پیغمبر کے چہرے پہ غضب کے آثار نمودار تھے۔ کس بات پہ غضب ہو رہا ہے ابھی؟ اس بات پہ غضب نہیں ہو رہا ہے کہ علی ابن طالب نے کنیز کیوں لے لیا، اس بات پہ غضب ناک ہو رہے ہیں کیوں علی کے بارے میں تنقیص، کیوں علی ابن ابی طالب کے بارے میں برا بلا کہا جا رہا ہے۔ اس بارے میں مجھے بتاؤ، جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پہ غضب کے آثار ہیں، اس کا مطلب پیغمبر کو انہوں نے اذیت کی ہے یا نہیں کی ہے؟ بھئی اذیت کی ہے۔ سورہ احزاب میں آ جائیں، سورہ احزاب کی آیت نمبر 57، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، تحقیق وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت کرتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ ایسے لوگوں پر لعنت کرتا ہے دنیا میں اور آخرت میں۔
اب مجھے بتاؤ، جو پیغمبر کو اذیت کریں گے، جو مولا علی کو برا بلا کہیں گے، جو مولا علی سے جدا ہوں گے، کیا پیغمبر کو اذیت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ دیکھیں اب یہ موضوع تھا بھئی، مولا نے کیا فرمایا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا، من فارق علیا فقد فارقنی۔ اب یہاں پہ دیکھیں آپ نے موضوع کو دقت کی ہے، پر موضوع کیا ہوا؟ پر پہلا موضوع یہ تھا کہ شکایت کس موضوع پہ کی گئی ہے؟ شکایت کا موضوع یہ تھا کہ 8 ہجری کے بعد حضرت علی ابن ابی طالب یمن کے ہاں پیغام پہنچانے جاتے ہیں اسلام کا۔ ان سے پہلے 4 مہینے تک یا 6 مہینے تک وہ خالد بن ولید وہاں پہ تھے، سب کچھ قتال خون ریزی بھی ہوتی رہی، لیکن کوئی مسلمان نہیں ہوا۔ اب جب حضرت جاتے ہیں، یہ جو خصوصاً بہت بڑا قبیلہ تھا، قبیلہ حمدان جو یمنی الاصل تھا، یہ بغیر جناب قتال اور خون ریزی کے مسلمان ہو گئے تھے۔ ہو سکتا ہے اور یمن کے جو قبیلوں سے جنگ ہوئی ہو، لیکن ان لوگوں سے جنگ نہیں ہوئی تھی۔ جب ان سے جنگ نہیں ہوئی ہے اور اس کے بعد جو سب فتح ہو گئی ہے، تو اب مولا علی ابن ابی طالب جو غنیمت کا مال تھا، اس غنیمت میں جو کنیزیں بھی تھی، حتیٰ کہ جب مولا علی ابن ابی طالب سلام اللہ علیہ کو جب وہ غنیمت کا مال ملتا ہے تو اس میں خمس ہوتا ہے، درست ہے؟ خمس میں سے ایک کنیز بھی تھی، وہ حضرت نے لے لی۔ ان کے بقول، ہم ان کی گفتگو میں کر رہے ہیں کہ ان کے بقول کہ حضرت علی ابن ابی کنیز لے لی تھی۔ اس کنیز کو لینے کے جب ملی کنیز، تو چونکہ کنیز نہایت خوبصورت تھی، تو سب سے پہلے خالد بن ولید نے اعتراض کیا۔ خوب سوال ہے، خالد بن ولید کو کیوں اعتراض کر رہے ہیں؟ اس کی نگاہیں کس چیز پر تھی؟ بھئی اتنا بڑا لشکر ہے، اس میں 4-5 لوگوں کو اعتراض ہو رہا ہے، کیوں بھئی؟ اس حد تک کہ اعتراض کہ برید کو بھیجتے ہیں مدینے بھیجتے ہیں، اور شکایت کی جب بات آتی ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ علی منی وانا من ینتقص علی فقط تنقصنی من فارق علی فقط فارقنی۔ پیغمبر نے تو وہاں بڑے فضائل پھر شروع کر دیے۔ کیا فرمایا کہ علی کیا ہے؟ ولی کل مومن بعدی، میرے بعد تم ہر مومن کا ولی علی ہے۔ ولی کی اگر تعبیر کریں، دوستو غور کریں، صحیح بخاری میں یہ تعبیر ملتی ہے کہ خلیفہ اول نے کیا کہا تھا؟ انا ولی رسول اللہ، میں کس کا ولی ہوں؟ رسول اللہ۔ جب خلیفہ دوم بنے تو انہوں نے کیا کہا؟ انا ولی رسول اللہ و ابی بکر۔ خوب اس ولی سے کیا معنی ہے؟ وہ جو خلیفہ اول کہہ رہے تھے کہ میں تمہارا ولی ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ولی ہوں، اس ولی سے کیا معنی ہے؟ دوست کا معنی ہے، منصب خلافت میں بیٹھے ہیں اور یہ جملہ کہہ رہے ہیں۔ یہی تعبیر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر بھی فرمائی۔ علی کیا ہے؟ ولی کل مومن بعدی۔ اور اس کے بعد بڑے فضائل مولا علی ابن ابی طالب کے فرما دیں۔ مجھے بتاؤ یہ واقعہ کب ہوا؟ یہ 8 ہجری کے بعد ہے۔ غدیر کا واقعہ کب ہوا؟ 10 ہجری کیا ہے، درست ہے؟ پس دونوں میں تو اصلا کوئی ارتباط ہی نہیں ہے۔ پس پہلا جو مولا علی ابن ابی طالب کا یمن میں جانا وہ کب ثابت ہے؟ وہ 8 ہجری کے بعد، فتح مکہ کے بعد کا ہے۔ اس میں شکایت بھی سبھی لوگوں کی نہیں تھی، 3-4 لوگ تھے، اور پیغمبر نے بھی جواب دے دیا کہ مولا علی ابن ابی طالب کا عمل جو ہے اس میں کسی قسم کو اعتراض نہیں کیا جا سکتا، درست ہے؟ یہ بتا۔ اور وہ جو غدیر کا واقعہ کب ہوا ہے؟ 10 ہجری کو، بس 1.5-2 سال کا وقفہ۔ اس میں تو یہ بات ہی نہیں بنتی کہ آپ کہیں کہ وہ لوگ بڑے ناراض تھے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے دلوں میں کینہ کو ختم کرنے کے لیے فرمایا کہ جس من کنت مولا فعلی مولا ہو، جس کو مجھ سے محبت ہے اس کو علی ابن ابی طالب سے بھی محبت کرنی چاہیے، اس کو دوستی کرنی چاہیے، اس سے نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ بس پہلا جو سفر ہے مولا علی ابن ابی طالب سلام اللہ علیہ کا یمن، اور اس یمن کے موضوع میں اس پہلے سفر میں جو اعتراض ہوا ہے اس کا کوئی ارتباط نہیں بنتا حدیث غدیر سے، کیونکہ فاصلہ زیادہ ہے۔ یہ پہلا سفر تھا۔ دوسرا سفر کب ہوا؟
جب مولا علی ابن ابی طالب کو قاضی کے عنوان سے، حاکم شہر کے عنوان سے، آج کی اصطلاح میں حاکم چیف جسٹس کے عہدے پہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا تھا، اور وہاں پہ بڑی پیاری تعبیر فرمایا تھا، یا علی آپ جا رہے وہاں پر ہو بے عنوان قاضی کے طور پہ جا رہے، یہ خیال رکھنا کہ آپ دونوں کی گفتگو سننے سے پہلے فیصلہ نہ کر دینا، کیونکہ جب وہاں پہ آپ جاتے ہیں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک مدعا، ایک قاضی، دوسرا ایک کو مدعی ہوتا ہے، ایک پہ الزام ہوتا ہے، درست ہے؟ اب پہلے آپ دونوں کی بات، جب کوئی آپ کے پاس فیصلے کے لیے ہے تو دو قسم کے لوگ آتے ہیں، درست ہے؟ یہ نہیں کہ پہلی کی بات سن کر آپ نے فوراً جواب دے دینا، یہ قرآن میں واقعہ ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا، درست ہے؟ تو واقعہ کون سا ہے؟ قرآن میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ وہ حضرت داؤد علیہ السلام وہاں پہ تشریف فرما تھے، گھر میں تھے یا عبادت کر رہے تھے، وہاں پہ دو آدمی پہنچتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے پاس جناب علی جو ہے میرے جو بھائی نے، اس نے 99 جو جانور ہیں وہ لے لیے ہیں، صحیح ہے، اور یہ مجھ سے ایک اور دوسرا جو ہے آخری جانور جو میرے پاس ایک ہے وہ بھی لینا چاہتا ہے۔ تو جیسے حضرت داؤد علیہ السلام نے سنا، وہ نے کہا یہ کیا مطلب ہے، آپ زیادتی کرنا چاہتے ہو، اس کے قرآن میں تعبیر ملتی ہے، انہیں ابھی دوسرے کا موقف ہی نہیں سنا تھا۔ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا، یا علی آپ جا رہے ہو یمن میں، دونوں کا موقف سننے کے بعد فیصلہ کرنا۔ اس فیصلے میں اس سفر میں جب مولا علی ابن ابی طالب سلام اللہ علیہ جاتے ہیں یمن میں، تو یمن کی جانب سے کسی شخص کو اعتراض نہیں ہوا، کوئی شکایت وغیرہ بھی نہیں ملتی ہے۔ پر دوسرے سفر میں شکایت ہمارے پاس ریکارڈ میں نہیں ہے، پہلے سفر میں شکایت ہے، لیکن غدیر کا واقعہ کہاں پہ ہوا؟ مکہ میں۔ شکایت کہاں پر ہوئی ہے؟ مدینے میں۔ دونوں الگ الگ، ایک 8 ہجری کے بعد کا، ایک 10 ہجری کا ہے، آپس میں کوئی ارتباط نہیں ہے گفتگو کا۔ دوسرا سفر جو ہے یمن کا، اس میں حضرت علی بن ابی طالب سلام اللہ علیہ تشریف لے جاتے ہیں قاضی کے عہدے پر، لیکن وہاں پہ بھی ہمیں یمن کی جانب سے، وہاں پہ لوگوں کی جانب سے کوئی شکایت موصول نہیں ہوتی ہے۔ اب تیسرا سفر ہے مولا علی بن ابی طالب کا یمن میں، یہ والا سفر مہم ہے۔ یہ کس لیے بھیجتے ہیں؟ اس سفر کا موضوع کیا ہے کہ وہاں پہ زکوٰۃ لینے گئے تھے حضرت، اور وہ جو خراج ہوتا ہے، جو ٹیکس ہوتا ہے، ٹیکس کی اصطلاح تھوڑا اور کرنا چاہیے، چونکہ جب اسلامی حکومت ہوتی ہے تو اسلامی حکومت کا قانون کیا ہے؟ مثلا یہ جو جزیہ لیا جاتا ہے، جزیہ اسی عنوان سے ہے کہ جو غیر مسلم ہیں ان کی جان و مال کی حفاظت کی جاتی ہے، اس کے بدلے میں وہ سالانہ جو ہے آپ کو جو پیسہ دیتے ہیں، تو اس سے کتنا ہم آپ کو سالانہ پیسہ دیں گے، کیونکہ اسلام جو حاکم اسلامی جو ہے، اسلامی حکمران ان کی حفاظت کرتا ہے۔ اسی طریقے زمینیں جو ان کے پاس ہوتی ہیں، چونکہ وہ تو مسلمانوں کی تھی، ٹھیک ہے آپ زمینیں اپنے پاس رکھتے ہیں، وہ تو پھر وہ جناب سالانہ جو ہے اس کھیتی باڑی سے جو پرافٹ وہ ہوگا، حصہ معین ہوتا ہے، پھر آپ نے سالانہ کھیتی باڑی سے جو آپ کو ملے گی، کھیتی باڑی جو حاصل ہوگی چیز ہو، جو بھی گندم ہوگی، جو ہوگی، جو کچھ ہوگا، اس میں اتنا حصہ آپ نے جناب علی حاکم اسلامی کو، حکومت اسلامی کو آپ نے دینا ہے۔ تو مولا علی علیہ السلام اس قسم کے مال کو لینے گئے تھے یمن میں۔ یہ گفتگو ہے، انشاءاللہ اس پہ ہم جو ہے اگلے گفتگو بعد والی میں کریں گے۔ پس نتیجہ کیا ہوا، خلاصہ میں بتا دیتا ہوں۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ یمن کے موضوع پہ چونکہ شکایت تھی لوگوں کو، تو مولا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تناظر میں حدیث غدیر کو ارشاد فرمایا۔ پس نتیجہ کیا ہوا، ان کے بقول حدیث غدیر کی جو دلالت آپ سمجھ رہے تھے کہ خلافت بلا فاصل پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشینی کے بارے میں، تو وہ ثابت نہیں ہوتی ہے۔ تو ہم نے کہا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جو حدیث ہے، اس کی دلالت اپنی جگہ پر باقی ہے۔ اس موضوع کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ مولا علی ابن ابی طالب سلام اللہ علیہ کے یمن میں کتنے سفر ہیں، کیا یہی ایک ہی سفر ہے؟ ہم نے آج کی گفتگو میں کیا بتایا، کلاً ہم نے کہا 3 سفر مولا علی ابن ابی طالب یمن کی جانب کی ہیں۔ پہلا سفر اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے، دوسرا سفر قاضی کے عنوان سے گئے تھے، تیسرا سفر کیا ہے، صدقات و خراج اور مالیات لینے گئے تھے۔ پہلے سفر میں شکایت ملتی ہے، شکایت کا موضوع کیا ہے کہ مولا علی ابن ابی طالب نے خمس سے ایک کنیز کو لے لیا تھا۔ ان کے بقول جو برادران، اگرچہ ہم اس کو نہیں قبول کرتے ہیں، فرض کریں، یہ جو دیکھیں
ہمارے سننے والے دوسرے دوستوں کو متوجہ ہوں، یہ جو گفتگو کا محور ہے برادران اہل سنت کی کتابوں سے گفتگو ہو رہی ہے، ان کے تناظر میں گفتگو ہو رہی ہے۔ انہوں نے کیا لکھا ہے؟ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ علی بن ابی طالب نہایت ہی حسین اور جمیل قسم کی جو کنیز کو لے لیا تھا، یہ جب کنیز لیا ہے تو یہ چیز جو ہے نالاں اس پہ تھے خالد بن ولید کی، یہ علی ابن یہ کیا کر دیا۔ اب مولا علی کی شکایت کرنے کے لیے اس نے برائے صحابی کو بھیجا مدینے، تو حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلتا تو وہاں پہ فرماتا علی منی وانا من علی ولی کل مومن بعدی۔ تو یہ ہے، پس وہ جو واقعہ ہے، شکایت کا واقعہ کہاں پر ہوا ہے؟ مدینے میں ہے، درست ہے۔ اور یہ واقعہ کب ہوا ہے یمن والا؟ یہ 8 ہجری کے بعد، جبکہ حدیث غدیر کا موضوع کہاں پر ہے؟ 10 ہجری میں، اور جگہ کون سی ہے؟ مکہ۔ وہ کہاں پہ ہوا ہے شکایت؟ مدینے میں، اور یہاں پہ کہاں پہ یہ واقع ہوا ہے غدیر؟ مکے میں۔ یہ 10 ہجری کو، وہ 8 ہجری کو، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، ایک یہ بات۔ دوسرا ہم نے عرض کیا کہ مولا علی ابن ابی طالب نے دوسرا سفر یمن کی جانب کب کیا تھا؟ قاضی کے طور پر، چیف جسٹس کا عہدہ جب حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیا تھا، تو قاضی کے عنوان سے جب جا رہے تھے تو اس وقت جب جتنا عرصہ بھی حضرت علی السلام علیہ یمن میں رہے تو کسی آدمی کو شکایت نہیں ہوئی، پر دوسرے جو سفر میں بھی کوئی شکایت نہیں، ریکارڈ میں نہیں ہے۔ پہلے سفر میں شکایت ریکارڈ ہے، لیکن چونکہ فاصلہ زیادہ ہے، جگہ الگ الگ ہے، موضوع الگ الگ ہے، بس عید غدیر کو اس سے ارتباط نہیں ہو سکتا۔ اب تیسرا سفر جو ملتا ہے وہ کون سا ہے؟ کب؟ جب خراج، صدقات و ٹیکس لینے جاتے ہیں مولا علی ابن ابی طالب سلام اللہ علیہ۔ خوب، آیا اس کا حدیث غدیر سے ارتباط ہے یا نہیں ہے؟ آیا حدیث غدیر اس تناظر میں ارشاد فرمائی یا نہیں؟ انشاءاللہ العزیز یہ گفتگو بعد میں ہوگی۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔